بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، زمانہ سارا دیکھے گا ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب کے ساتھ حاضر ہوں۔ وہ پہلے مجھ کو کسی نام سے پکارے گی، وہ پہلے مجھ کو کسی نام سے پکارے گی، پھر اس کے بعد در و بام سے پکارے گی۔ میرا خیال یہی تھا کہ زندگی مجھ کو اگر ملی تو تیرے نام سے پکارے گی۔ عاطف رئیس صدیقی صاحب، مظفر نگر، ہندوستان سے، ان کے دو شعر میں نے آپ کو سنائے، ایک ہی غزل کے دو شعر تھے، بہت اچھے شاعر ہیں۔ تو اب سنتے ہیں ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب سے۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، آپ کی محبتیں ہیں، اور بڑے اچھے شاعر عاطف رئیس صدیقی، مظفر نگر سے تعلق ان کا، بہت پیارے انسان ہیں، جی جی بڑی ہی محبت والے، جی اور بہت پیارا لکھتے ہیں۔ اور ان کے شعر آپ نے بھی جو پڑھے، دو شعر بہت خوبصورت۔ وہ پہلے مجھ کو کسی کام سے پکارے گی، پھر اس کے بعد در و بام سے پکارے گی، یعنی محبت پہ کتنا یقین ہے۔ تو خیر، میں ان کے اشعار اچھا، پڑھ رہا تھا۔ نہیں، وہ میں درست کر لوں کہ میرے پاس تھا کہ وہ پہلے مجھ کو کسی نام سے پکارے گی، وہ کسی کام سے، اچھا کام سے، ہاں تو میں درست کر دوں گا نا۔ وہ پہلے مجھ کو کسی کام سے پکارے کام گی، سے پکارے گی، پھر اس کے بعد در و بام سے پکارے گی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں وہ، ہمارے عشق کا یہ سلسلہ نرالا ہے، واہ، ہمارے عشق کا یہ سلسلہ نرالا ہے، یہاں چراغ جلا اور وہاں اجالا ہے۔ واہ 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 واہ، تمہارے بات تو یہ دل بھی دل نہیں لگتا، تمہارے بات تو یہ دل بھی دل نہیں لگتا، نہ جانے ہم نے یہ سینے میں کیا سنبھالا ہے۔ واہ 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 واہ، اچھی شاعری۔ اچھا، وہ جو پہلا شعر ان کا، ہمارے عشق کا یہ سلسلہ نرالا، یہاں چراغ جلا اور وہاں اجالا ہے، اصل میں شاعر کے ذہن میں نہ جانے کیا مفہوم ہوگا، وہی جانتا ہے، مگر ہمیں یہ حق ہے کہ ہم مفہوم اپنا نکال سکتے ہیں۔ جی جی جی، دراصل یہ ایک معاملہ ہے انا کے حوالے سے، کہ انا جو ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب حال موجود نہ ہو اور مستقبل سامنے ہو، تب انا وجود میں آتی ہے۔ اگر حال موجود رہے اور مستقبل کی فکر نہ ہو تو انا کا وجود ختم ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، اس یہاں چراغ جلا اور وہاں اجالا ہے، کہ ایک ایسی چیز جس کی ایک تو ہوتا ہے غیر موجودگی اور ایک ہوتا ہے خالص غیر موجودگی۔ اگر انسان یہ کہے کہ یہاں اجالا ہے اور اگر بتی بجھا دیں یا دیا بجھا دیں تو اندھیرا ہو جائے گا، یا یہاں اندھیرا ہے آپ چراغ جلائیں اجالا ہوگا، میں یہ کہتا ہوں اس مفہوم میں شعر کے حوالے سے کہ اندھیرا تو ہے ہی نہیں، وہ تو روشنی کی غیر موجودگی کی ایک شکل ہے۔ ٹھیک ہے، کہ روشنی کی جو غیر موجودگی ہے اس کو ہم اندھیرا کہہ رہے ہیں۔ اندھیرا بذات خود کچھ نہیں ہے، یہ خالص غیر موجودگی ہے، جیسے جھوٹ جو ہے وہ سچ کی غیر موجودگی ہے۔ تو یہ شعر مجھے بہت پسند آیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے، پاس آنے کی کیا ضرورت تھی، مسکرانے کی کیا ضرورت تھی، ہم تمہیں یاد بھی تو آتے ہیں، یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی، اچھا، اور گر تمہیں لوٹ کر نہیں آنا، یاد آنے کی کیا ضرورت تھی۔ اچھا اچھا، اور کن خیالوں میں رہ گئے ہم لوگ، پھر سوالوں میں رہ گئے ہم لوگ۔ واہ واہ، کن خیالوں میں رہ گئے ہم لوگ، پھر سوالوں میں رہ گئے ہم لوگ،
جو تیرے ہاتھ سے میسر تھے ان نوالوں میں رہ گئے ہم لوگ. اچھا اچھا، واہ واہ اور جن سے منسوب یہ محبت ہے ان حوالوں میں رہ گئے ہم لوگ. واہ واہ واہ. اصل میں مجھے لگتا ہے کہ شاعر کی جو شاعری ہے اس میں اس کے اطراف کا ماحول کافی اثر انداز ہوتا ہے. اور مظفر نگر کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اس پروگرام میں تو ڈسکس نہیں کرتے، لیکن جو حالات بھی ہوں جیسے بھی ہوں وہ اثرات شاعر کی شاعری میں ضرور آتے ہیں. نہیں وہ تو ایک جینون چیز ہے نا کہ جو شاعر ہے وہ تو اپنے ماحول کی بات کرتا ہے نا. بالکل سراؤنڈنگ کی بات ہوتی ہے نا، جس جگہ پہ جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے بالکل اسی کے حوالے سے وہ بات کرے گا نا. ہاں. اور اچھا، یعنی کن خیالوں میں رہ گئے ہم لوگ، پھر سوالوں میں رہ گئے ہم لوگ. یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اگر واقعی اپنی زندگی انجوائے کرنی ہے تو اسے اپنی حیرت کو مرنے نہیں دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جب تک حیرت رہتی ہے انسان بہت زیادہ انجوائے کرتا ہے، اسے بالکل ٹھیک. تلاش بھی رہتی ہے، وہ کھوجتا رہتا ہے. جس دن حیرت ختم ہو جاتی ہے اس دن تلاش کھوج سب ختم ہو جاتی ہے. اگر بالکل آپ کو حیرت ہے کسی بات پر کہ یار اس شاعر نے کیسے شعر لکھے ہیں میں اسے پڑھوں، لیکن جب آپ پڑھ لیں گے تو اب آپ کی حیرت تو ختم ہو گئی. جی ہاں یا بالکل. آپ کو حیرت ہے کہ میں دیکھوں آئیفل ٹاور کیسا ہوگا، جی جی آپ فرانس جاتے ہیں، پیرس جاتے ہیں، آئیفل ٹاور دیکھتے ہیں، آپ کی حیرت ختم ہو جاتی ہے. تو جب سوالوں کے جواب مل جائیں تو حیرت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے میں جواب کبھی دیتا ہی نہیں ہوں صابر رضا. میں چاہتا ہوں میرے سامنے جو ہے اس کی حیرت برقرار رہے. حیرت رہے گی تو وہ معصوم رہے گا، بچہ رہے گا. بچہ معصوم ہوتا ہے نا، حیرت زدہ ہوتا ہے، سوال پوچھتا ہے نا آسمان پہ یہ چاند کیوں اتنا چمک رہا ہے، آپ کوئی بھی جواب دے دیں وہ مطمئن ہو جاتا ہے. پھر وہ پوچھتا ہے، دوسرا سوال پوچھتا ہے ستارے کیوں چمک رہے ہیں، آپ پھر کوئی جواب دے دیں وہ مطمئن ہو جائے گا. بچپن میں ہمارے ساتھ یہی تو ہوا ہے آج تک. ہم اپنے بڑوں سے پوچھتے تھے زندگی کیا ہے، وہ کہتے تھے ابھی بچے ہو، جب بڑے ہوگے تو سمجھ میں آ جائے گا، ہم بتا دیں گے. اور جب بڑے ہوئے تو اب ہمارے بچے ہم سے یہی پوچھتے ہیں زندگی کیا ہے، ہم ان کو بھی وہی جواب دیتے ہیں جو ہمارے باپ دادا نے دیا تھا. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ جن سے منسوب ہے محبت ان حوالوں میں رہ گئے ہم لوگ. عاطف رئیس صدیقی کا ایک شعر ہے، اس سے پہلے تو پر یقین بھی نہ تھے، اس سے پہلے تو پر یقین بھی نہ تھے، ہر گما دل میں جاگزیں بھی نہ تھے. دل تو موجود تھا وہیں پہ مگر اور ہم جسم میں کہیں بھی نہ تھے. یعنی وہ جو آسٹرل پروجیکشن کی بات ہے کہ آدمی اپنے آپ سے جیتے جی باہر نکل جائے. دل تو موجود تھا وہیں پہ مگر اور ہم جسم میں کہیں بھی نہ تھے. ایک آج کل جو آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بات چلی ہے، ایک کتاب لکھی گئی بہت خوبصورت انداز میں کہ ہم جو انسان ہیں وہ ہم اس زمین سے ہمارا تعلق نہیں ہے، یہ جو پلانٹ ہے یہ کائنات یہ ہماری نہیں ہے، ہم کہیں اور سے یہاں لائے گئے ہیں جہاں پہ ہم بڑے عیش میں اور آرام میں تھے ایک زمانے میں. عاطف رئیس صدیقی لکھتے ہیں تیرے آنے سے پیشتر دنیا، تیرے آنے سے پیشتر دنیا ہم یہاں کے کبھی مکین بھی نہ تھے. اور واقعی سچ ہے، ہم یہاں کے مکین نہیں ہیں. اگر ہوتے تو ہم مرتے نہ، ہم مر کے یہاں سے جا رہے ہیں اس لیے ہم یہاں کے نہیں ہیں. عاطف رئیس صدیقی کا ایک شعر مجھے جو بہت اچھا لگا، تم کو ہمارا پیار گوارا نہیں ہوا تو کیا یہ دونوں کا ہی خسارہ نہیں ہوا. اس میں ایک یہ ہے کہ اگر تم مجھے نہیں ملے ہو تو میں تو نقصان میں ہوں لیکن تم بھی نقصان میں ہی ہو. ہاں میں بھی نہیں تجھے ملا. پھر ایک شعر ان کا جو ہے وہ ما بعد طبیعت کی طرف جاتا ہے کہ کتنا اچھا مجھے ہوا محسوس، کتنا اچھا مجھے ہوا محسوس بند آنکھوں سے جب تمہیں دیکھا. صابر رضا، انسان آنکھ کھول کے اتنا ہی دیکھ سکتا ہے جتنی اس کی آنکھ کی پہنچ ہے، اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا.
اور کانوں سے وہ اتنا ہی سن سکتا ہے، ایک فاصلے تک کی آواز آپ سن سکتے ہیں، آپ کے کمرے میں جو ہو رہا ہے سن لیں گے، یا گلی میں شور ہے، لیکن آپ جہاں بیٹھے ہیں اور میں جہاں ہوں، میرے گلی کے کونے میں جو آواز ہے وہ آپ نہیں سن سکتے۔ تو کھلی آنکھوں سے اور کھلے کانوں سے لمیٹڈ ہو جاتا ہے معاملہ دیکھنے اور سننے کا، لیکن بند آنکھوں سے جو دکھائی دیتا ہے نا وہ ان لمیٹڈ ہے، اور بند کانوں سے جو سنا جاتا ہے، آپ کبھی ایک تجربہ کریں، اپنے کانوں کو بند کر لیں، آپ کو ایک آواز سنائی دے گی، ہلکی سی آواز آ رہی ہوگی، اتنی پیاری آواز ہوگی، کبھی تجربہ کریں، ہم تجربہ کرتے نہیں ہیں۔ عاطف رئیس شعر صدیقی ہے لکھتے ہیں، ایسا ہی، ایک میرا شعر ہے کہ ہاں ارشاد، بند آنکھوں سے دیکھ مجھے، بند آنکھوں سے دیکھو گے، نو، بند آنکھوں سے دیکھ مجھے، بند آنکھوں سے دیکھ مجھے، واہ، ٹوٹ نہ جاؤں سپنا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، یعنی آنکھ کھولی تو ٹوٹ جائے گا، ہے؟ واہ، بہت خوبصورت، بہت پیارا شعر ہے۔ بند آنکھوں سے دیکھ مجھے، ٹوٹ ٹوٹ نہ نہ جاؤں جاؤں سپنا سپنا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، اس غزل کا اور بھی کوئی شعر ہے؟ نہیں، اب یاد نہیں ہے وہ، کیونکہ وہ سپنا سے، بند آنکھوں سے کے حوالے سے وہ ذہن میں آ گیا یاد۔ اچھا، بہت پیارا۔ لے تو آپ نے کہا نا، بند آنکھوں سے دیکھ مجھے، ٹوٹ نہ جاؤں سپنا ہوں۔ عاطف رئیس صدیقی کیا کہتے ہیں؟ جی جی، دوسری بار ہمیں نیند کی مہلت نہ ملی، واہ ایک ہی خواب کی تعبیر سے فرصت نہ ملی، واہ 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 واہ، سبھی بند سلسلے ہیں یہی کام چل رہا ہے، نعت کا شعر ہے، سبھی بند سلسلے ہیں یہی کام چل رہا ہے، کہ ہواؤں کے حوالے سے سلام چل رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کرونا ہے، ہاں جا نہیں سکتے، سلام سلام پیش کرنے حاضری نہیں ہو سکتی، ہے۔ تو سبھی بند سلسلے ہیں یہی کام چل رہا ہے، کہ ہواؤں کے حوالے سے سلام چل رہا ہے۔ واہ واہ پھر ان کا ایک شعر، بہتے ہوئے دریا کی روانی میں ملیں گے، واہ، بہتے ہوئے دریا کی روانی میں ملیں گے، بچھڑے تو یہ ڈوبے ہوئے پانی میں ملیں گے۔ واہ سبحان اللہ، اچھا، اور سب کو سب کچھ کبھی نہیں ملتا، کچھ کمی زندگی میں رہتی ہے، اور واقعی رہتی ہے، انسان کی زندگی میں واقعی کمی رہتی ہے۔ ایک دن ہم گفتگو کریں گے صابر رضا، یاد دلائیے گا مجھے، کہ انسان جب مرتا ہے تو اسے سب سے زیادہ پچھتاوا کس بات کا ہوتا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ بڑی اچھی کتاب ایک لکھی گئی ہے کہ مرتے وقت کوئی 100-200 لوگوں کے سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو 2-3 دن میں، 4 دن میں، گھنٹوں میں مر جانا ہے، کوئی ایسی بات جس کا پچھتاوا رہا آپ کو، تو انہوں نے کیا جواب دیے، اس پہ ایک پروگرام کرنا ہے ہمیں ایک دن۔ ٹھیک ہے، تو بہتے بچھڑے تو یہ ڈوبے ہوئے پانی میں ملیں گے، اچھا، اور پھر روٹ ہی گئی ہوگی، آخری شعر ان کا۔ بہت سے شاعر ہیں جنہوں نے اپنے شعر کا حوالہ اپنے شعروں میں دیا ہے، عاطف رئیس صدیقی نے بھی دیا ہے۔ اور پھر روٹ ہی گئی ہوگی، بات اس نے نہیں سنی ہوگی، اب مظفر نگر کی سڑکوں پر زندگی مجھ کو ڈھونڈتی ہوگی۔ اچھا، یہ تھے ہمارے پیارے ساتھی عاطف رئیس صدیقی۔ خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا کہ ہندوستان سے اردو شاعری اور اس میں لکھنے والے بڑے شعراء کے ساتھ ساتھ جو نئے لکھنے والے ہیں یا لکھ رہے ہیں پہلے بھی کافی عرصہ سے، بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے پوری دنیا میں۔ دنیا بھر میں اردو زبان اور اردو شاعری زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ اگلے ہفتے پھر ملیں گے انشاءاللہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اللہ